کہہ سکتا ہوں کہ آج سے 3 ہفتے پہلے تک جب میں دوسری نوکری میں تھا, my own understanding from our own treasury was that it was very close to the rear rate, اور to me that is the benchmark. باقی میری خواہشیں ہو سکتی ہیں پر ہزاروں خواہشیں ایسی جس پہ دم نکلے. ابھی اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہے. انفلیشن ریٹ 23% پر ہے, ابھی بھی بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, پیٹرول کی قیمت بھی بڑھنے کی خبریں آ رہی ہیں, سر کیسے کرٹیل کریں گے؟ نہیں دیکھیں, یہ انفلیشن کا بیس ریٹ اب آنا شروع ہو جائے گا. صرف فوڈ انفلیشن منتھ آن منتھ تھوڑی سی بڑھی ہے, اس کی وجہ یہ رمضان کا انفارچونیٹ افیکٹ ہوتا ہے, لیکن مائی اون سینس از کہ یہ انفلیشن ریٹ جو ہے یہ انشاءاللہ بتدریج کم ہوگا ڈیورنگ دا کورس آف دس ایئر بیس ریٹ کی وجہ سے, اینڈ وی آر ہوپنگ کہ دا پالیسی ریٹ ول فالو. اچھا سر, کچھ عرصے پہلے اسٹیٹ بینک کے FBI's data was the agreement signed with Karandas, Pakistan. Why were they chosen specifically, and can we have a timeline on when, how that process will unfold? دیکھیں, میں نے ابھی ذکر کر دیا ہے کارنداز کو اس لیے کیا کہ کارنداز has had a very good experience. So let's put this way, the government of Pakistan has had a very good experience in terms of implementation. کیونکہ اسٹیٹ بینک میں یہ جو راست سارا رول آؤٹ ہوا ہے وہ کارنداز اور اس گروپ کی ہیلپ سے ہوا ہے. سو دے ہیو پروون ٹریک ریکارڈ. دوسرا میں بات کر چکا ہوں کہ 8 تاریخ تک انشاءاللہ RFP ہوگا, اور انشاءاللہ بائی اینڈ آف اپریل ول اپوائنٹ دیٹ کنسلٹنٹ. اور اس میں بھی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں, جو چیز اگر مانیٹر نہیں ہوتی اور رپورٹ نہیں ہوتی تو پھر یہ صرف باتیں رہ جاتی ہیں. تو امپلیمنٹیشن کمیٹی جو ہے وہ میں چیئر کر رہا ہوں, جو اسٹیئرنگ کمیٹی ہے اس ساری چیز پہ وہ پرائم منسٹر خود چیئر کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ دونوں ہمارا جو ہے وہ فوکس بڑا کلیئر ہے کہ وی ہیو ٹو ڈو دس فار دا سمپل ریزن کہ جہاں بھی ہیومن انٹرونشن رہ گئی تو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک آؤٹ. سر, گورنر اسٹیٹ بینک نے کوئی سال پہلے ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا, مانیٹری پالیسی کی اناؤنسمنٹ کے موقع پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو اس زمانے میں سال 1.5 سال پہلے جو کرنسی کی بہت ہی ایک اب نارمل فلکچویشن آئی تھی, ان کا یہ کہنا تھا کہ اسٹیٹ بینک نے اپنی انکوائری میں جو ٹاپ کے بڑے بینکس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور ان پہ جرمانے بھی لگائیں گے. اسٹیٹ بینک کے گورنر سے کافی بار یہ پوچھا گیا کہ وہ آپ رپورٹ اپنی جاری کب کریں گے, لیکن وہ بعد میں اس بات سے مکر گئے. تو کیا اب آپ وہ کریں گے رپورٹ جاری؟ میں نے ذکر کیا ہے, یہ پرویو ہے اسٹیٹ بینک کا. جہاں اسٹیٹ بینک ہے دیر آر آٹونومس انسٹیٹیوشن, یہ آپ دوبارہ گورنر صاحب سے ہی بات کیجیے گا. اچھا جی, میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ پچھلی کنزمپشن گروپ سے جو ہم نے پروڈکٹیوٹی پہ جانا ہے وہ کیسے, وہ پلان کیا ہے, ذرا سا اس پہ دو باتیں. دیکھیں جی, ایکسپورٹ سائڈ پہ کیونکہ میں نے ابھی جو بات کی ہے کنزمپشن سائڈ کر لیں یا آپ کہیں کہ امپورٹ لیڈ سبسڈی سپورٹڈ بزنس, اگین یہ کوئی آٹومیٹک سوئچ نہیں ہے. لیکن اگر ہم کیونکہ ایشو کیا ہوتا ہے, ایشو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ سب کہتے ہیں جی گروتھ, آپ گروتھ کی طرف جائیں اور گروتھ پرو بجٹ دیں. وہ ہم کچھ سالوں پہلے دیکھ چکے ہیں. پرو گروتھ بجٹ مینس کہ یو رن آؤٹ آف ڈالرز بیکاز یو آر امپورٹ لیڈ, and the moment you run out of dollars you have to go back to the same institution asking for another agreement. So that is not sustainable. تو ہم نے ایکسپورٹ کا جو ہے اس کی طرف اس کو جانا ہے. اور آلریڈی دیکھیں یہ کمیٹیز اینڈ مور کمیٹیز آلریڈی ایگزسٹنگ اسٹرکچرز ہیں گورنمنٹ میں, ان کو ہم نے موبلائز کرنا ہے اور ان کو ہم نے فعال بنانا ہے. اور اس میں جیسے اس کا کہ جو انڈسٹری نے کرنا ہے انہوں نے اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے. جو گورنمنٹ کا کام ہے پالیسی فریم ورک, پالیسی کنٹینیوٹی, کمپیٹیٹیو انرجی جو آپ بات کر رہے ہیں, بالکل درست بات کر رہے ہیں کہ اس پہ ہم نے کام کرنا ہے انڈسٹری کے ساتھ بیٹھ کے, یہ ہمارا ہوگا. اور دیکھیں یہ جو ایکسپورٹ ہے اس میں ٹیکسٹائل ایک اوبیسلی بڑا ہے, انہوں نے بڑا کام کیا ہے ویلیو ایڈیشن پہ, اور وہ انشاءاللہ وہ اس کو آگے لے کے جائیں گے. لیکن ایگریکلچر اینڈ ٹیک یہ آپ کے لیورز ہیں. آپ کی ایک بمپر رائس کراپ ہو گئی, اس سے آپ نے نہ صرف ملک مستفید ہوا, اس سے جو فورن ایکسچینج آپ نے کمائی ہے از ایکچولی ویری سگنیفیکنٹ. ویٹ جو ہے, اگر ویٹ کی آپ پروڈکٹیوٹی بڑھا دیں, وہ ایوریج اس کی 36 مونڈ پر ایکڑ سے وہ ایوریج چلی جائے 40 مونڈ پر ایکڑ, تو آپ سیلف سفیشینٹ ہو جاتے ہیں. اگر 40 سے آپ کی ایوریج اوپر چلی جائے تو یو کین ایکسپورٹ اٹ. اب مجھے آپ یہ بتائیں, میں اس لیے بار بار آتا ہوں, اس کا کوئی IMF کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی جو ییلڈ بڑھانی ہے وہ سب لیورز ہمارے پاس ہیں.
تو we have to go into the non-traditional sectors inshallah as we go forward. سر آپ آئیں اور اسٹاک مارکیٹ جو ہے ہائی پہ ہائی کر رہی ہے اس پہ کیا کہیں گے؟ دو بات یہ بھی نہیں یہ سب ان کی محنت ہے، انویسٹرز کا کانفیڈنس ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں انویسٹرز کا جو کانفیڈنس ہے، اور اللہ کرے اسی طرح رہے، بیکاز دے سی، کیونکہ دیکھیں میں ابھی بھی آپ یہاں سب بھائی اور بہن یہاں موجود ہیں، ایکشنز ہیو ٹو اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈز. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اس چیز کو ٹریک کریں، یہ پرسنالٹیز پہ نہ جائیں، کمیٹیز پہ نہ جائیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو حکومت کو کام کرنا چاہیے انہوں نے اس پہ ایکشن کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اگر نہیں کر رہے ہیں تو دین دس ول آل گیٹ ریورسڈ. تو ہماری پوری اس میں کوشش ہے کہ امپلیمنٹیشن ایگزیکیوشن. کیپٹل گین ٹیکس بھی تو کم ہونا